السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس منتظمہ کا 2 روزہ اجلاس دیوبند کے عیدگاہ میدان میں آج دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی کی دعا پر ختم ہو گیا۔ اجلاس کی صدارت صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی نے انجام دیے۔ آخری دن کئی تجاویز منظور ہوئیں، جن میں خاص طور سے دستوری حقوق سلب کرنے، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے، گیان واپی جامع مسجد اور متھرا عیدگاہ، احانت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہندی زبان اختیار کرنے سے متعلق تجاویز شامل ہیں۔ نیز ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں تمام مسلمانوں کو خوف، مایوسی اور جذباتیت سے دور رہ کر اپنے مستقبل کی تعمیر کے کام میں لگ جانے کا مشورہ دیا گیا۔ نیز اجلاس میں اس موقف کا اعادہ بھی کیا گیا کہ وطن سے محبت اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے مسلمان ہر وقت تیار رہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے آخری روز صدارتی خطاب میں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر اس ملک کی حفاظت کے لیے ہماری جان بھی جائے گی تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ ملک کے لیے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اسے ضرور نبھائیں گے۔ اگر ان کو ہماری شناخت اور وطن سے ہماری محبت برداشت نہیں ہے تو وہ کہیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہماری سوچ اور فکر کی اکثریت یہاں رہتی ہے۔ ہم دوسرے ملک نہیں جائیں گے، اگر ان کو بھیجنے کا شوق ہے تو وہ خود چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کی یہ قدیم روایت رہی ہے کہ اس نے وطن کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے مسلمانوں کے آئینی حقوق، بالخصوص مسلم پرسنل لا ختم کیے جانے کی کوششوں پر کہا کہ چاہے قانون کوئی بھی بن جائے، مسلمانوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے عقائد اور شریعت کا پابند رہے۔ اس سے قبل شام میں منعقد ہوئی دوسری نشست میں امیر الہند خامس مولانا ارشد مدنی نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جذباتیت کے مظاہرے اور معاملات سڑک پر لانے سے کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت علماء ہند نے بابری مسجد کے سلسلے میں یہی پالیسی اختیار کی تھی، موجودہ تنازع میں بھی یہی پالیسی مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی ہندو بھائیوں سے نہیں بلکہ حکومت سے ہے، جس نے مذہب کے نام پر نفرت پھیلا کر ملک کو برباد کر دیا۔ آخری نشست میں اپنے خصوصی خطاب میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ جو تجاویز منظور ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ نیز برادران وطن کے ساتھ ہم آہنگی اور ان کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے جمعیت کے خدام اپنے اپنے علاقوں میں طویل مدتی پالیسی کے مطابق کام کریں۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا سفیان قاسمی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند جیسی بصیرت افروز قیادت موجود ہے۔ اس نے جو تجاویز پیش کی ہیں، پوری ملت کے اتفاق سے اس کے نتائج بہت اچھے سامنے آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ شاعر اسلام کو مٹا دے گی تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا راشد اعظمی نے گیان واپی جامع مسجد کے حوالے سے کہا کہ جو طاقت مسجد گراتی ہے اللہ اسے مٹا دیتی ہے۔ جمعیت علماء آسام کے صدر مولانا بدر الدین اجمل نے سرکار کے رویے پر تنقید کی اور کہا کہ مسلمانوں کی خاموشی کو کمزوری سے تعبیر نہ کیا جائے۔ نائب امیر الہند مفتی محمد سلمان منصور پوری نے کہا کہ بھارت کے مسلمان مکی زندگی جیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے اس نظریے کی تردید کی کہ اسلام اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا، حالانکہ اسلام برادرانہ ہم آہنگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اجلاس کی آخری نشست میں خاص طور سے گیان واپی جامع مسجد اور متھرا عیدگاہ پر تجویز منظور ہوئی، جس میں کہا گیا کہ ایودھیا تنازع کی وجہ سے پہلے ہی سماجی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ امن و امان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اب ان تنازعات نے مزید محاذ آرائی اور اکثریتی غلبے کی منفی سیاست کو نئے مواقع فراہم کیے ہیں۔ حالانکہ پرانے تنازعات کو زندہ رکھنے اور تاریخ کی مذمومہ زیادتیوں اور غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرنے سے ملک کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جمعیت علماء ہند ارباب اقتدار کو متوجہ کرتی ہے کہ تاریخ کے اختلافات کو زندہ کرنا ملک کے امن و امان کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ خود سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے فیصلے میں عبادت گاہ ایکٹ 1991 کو آئین کے بنیادی ڈھانچے کی اصل روح بتایا ہے، جس میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ حکومت سیاسی جماعتوں اور مذہبی گروہوں کو اس معاملے میں گڑے مردے اکھاڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے، تبھی جا
جا کر آئین کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری ہوگی، ورنہ آئین کے ساتھ بہت بڑی بدعہدی کہلائے گی۔ یکساں سول کوڈ سے متعلق تجویز میں کہا گیا کہ مسلم پرسنل لا میں جو امور شامل ہیں، مثلا شادی، طلاق، خلا، وراثت وغیرہ، وہ کسی سوسائٹی، شخصی یا گروہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، نہ وہ تہذیب اور رسم و رواج کے معاملات ہیں، بلکہ وہ بھی نماز، روزہ، حج وغیرہ کی طرح مذہبی احکام کا حصہ ہیں اور قرآن کریم و احادیث شریفہ سے ماخوذ ہیں۔ اس لیے اسلام سے ثابت شدہ قوانین یا احکام میں کسی بھی طرح کی تبدیلی یا اس پر عمل کرنے سے کسی کو روکنا دین اسلام میں صریح مداخلت اور دستور ہند کی دفعہ 25 میں دی ہوئی ضمانتوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ آئین ہند کی بنیادی دفعات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے سلسلے میں واضح آرڈیننس جاری کیا جائے۔ اگر حکومت یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گی تو مسلمانان ہند اور دیگر طبقات اس عظیم ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کے لیے دستوری اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے ہر طرح کے اقدامات پر مجبور ہوں گے۔ احانت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق تجویز میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جلد از جلد کوئی ایسا قانون وضع کرے جس سے لا اینڈ آرڈر کی موجودہ بے بسی ختم ہو، اس قسم کی شرمناک ناگفتہ بھی حرکتوں کا انسداد ہو اور پیشوایان مذہب کا احترام جو تمام انسانوں کا مشترک فرض ہے محفوظ رہے۔ ہندی زبان اختیار کرنے سے متعلق تجویز میں مسلمانوں بالخصوص اہل علم حضرات سے اپیل کی گئی کہ وہ اردو کے ساتھ ہندی اور علاقائی زبانوں کا استعمال کریں۔ اس سلسلے میں ائمہ حضرات اور واعظین و مقررین کو خاص طور سے متوجہ کیا گیا کہ وہ جمعے اور دینی جلسوں کی تقاریر و پیغامات ہندی یا دیگر علاقائی زبانوں میں پیش کریں۔ اس کے علاوہ کل دیر شام فلسطین اور عالم اسلام سے متعلق تجویز مولانا عبداللہ معروفی، اقلیتوں کے تعلیمی و اقتصادی حقوق پر مولانا عبدالرب اعظمی، ماحولیات کے تحفظ سے متعلق تجویز مولانا یحییٰ کریمی، مسلم اوقاف کے تحفظ سے متعلق تجویز مولانا عبدالقادر آسام اور سالانہ گوشوارہ رپورٹ مولانا نیاز احمد فاروقی نے پیش کی۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی 100 سال پرانی تنظیم ہے اور اس کا شمار مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیموں میں کیا جاتا ہے۔ اسے سن 1919 میں اس وقت کے علماء کبار نے قائم کیا تھا، جن میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی اور علامہ ثناء اللہ امرتسری شامل تھے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔